अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़फ़र इकबाल पुर्तगाल से। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको वीडियो के साथ आपको अवेयर ऑफ करता रहता हूँ कि पुर्तगाल में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है और क्या इस वक्त हालात चल रहे हैं। इस हवाले से मैं आज अपना एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ कि पुर्तगाल में अगर आप, जैसे कि मेरी जो स्पेशलिटी है वो यही है कि आप किसी भी मुल्क से हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ओमान, कतर, दुबई, तुर्की एज़ वेल और सऊदी अरेबिया, इन मुल्कों से अगर आप पुर्तगाल में मूव होना चाहते हैं फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, तो बेहतरीन हाल ये है बजाय कि आप लोग विजिट वीज़े पे आएँ और आकर इधर जब आप आते हैं आर्टिकल 92 के तहत अपनी फाइलें जमा करवाते हैं तो उसमें 1.5-2 साल आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, उसके बाद आप वेट करते रहते हैं। तो लिहाजा इसमें सबसे जो बेहतरीन सोल्यूशन है इसका कि आप इधर ना तो पैसे ज़ाया करें अपने और ना ही आप इधर आके अपॉइंटमेंट का वेट करें। तो आप किस चीज़ पे आएँ, फिर यहाँ पर आप ट्रैवल कैसे करें, तो वो क्या कौन सा वीज़ा है, वो रेजिडेंस वीज़ा है। आप रेजिडेंस वीज़ा लें। इंग्लैंड से भी लोग आ रहे हैं, इवन कि अब लोग जैसे कि इंग्लैंड के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं और वहाँ पर भी लोगों को रेजिडेंसी लेने में और जिनकी लीगल रेजिडेंसी उनको भी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रही है। तो आप क्या करें, आप वहाँ से अपना D2 वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करें और रेजिडेंस वीज़ा पे आप ट्रैवल करें, ना कि आप लोग टूरिस्ट वीज़ा पे ट्रैवल करें। लिहाजा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, कहीं से भी आप आ रहे हैं तो प्लीज़ आप रेजिडेंस वीज़ा कौन सा है, इसमें D2 वीज़ा है, D7 वीज़ा है और D8 वीज़ा है। इन तीनों वीज़ों पे आने का ये फ़ायदा है कि IMA की अपॉइंटमेंट साथ आएगी। जैसे आप इधर लैंड करेंगे, आप अपनी अपॉइंटमेंट अटेंड करने के फौरी बाद आप अपना रेजिडेंस कार्ड ले लेंगे। इधर तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोग 1.5-2 साल और पैसे भी इतने लगा रहे हैं, तो क्यों ना ऐसे वीज़ा लेके आपको आना चाहिए। मेरा बेसिकली जो चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि मैं आपको बेहतरीन रहनुमाई कर सकूं। अदरवाइज़ मेरा जो लीगल और हर तरीके से, यानी कि जो बिज़नेस की फॉर्मेलिटीज़ हैं और ये सारी चीज़ें हैं, मेरा तो बिज़नेस से रिलेटेड हैं सारी चीज़ें। तो कोई भी बंदा इधर आके बिज़नेस करना चाहता है तो वो हमसे रब्ता करे, क्योंकि हमारी स्पेशलिटी वैसे बिज़नेस है। D2 वीज़ा जो मैं लोगों को कह रहा हूँ इसलिए कहता हूँ कि हम आप लोगों को बिज़नेस के छोटे छोटे तरीक़ेकार बताएं। आप यहाँ पर आके क्या बिज़नेस कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, क्या 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार से आप क्या अवेल कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि 1 लाख यूरो, तो वो यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड खरीदें। एग्रीकल्चर लैंड से ना कि सिर्फ आपको प्रॉफिट आएगा सालाना, और इसके साथ एज वेल एज आपको बहुत अच्छी आपकी ज़मीन की जो वर्थ है वो डे बाय डे आपको इंक्रीज करेगी और आप इससे बहुत ज़्यादा आप हेल्दी प्रॉफिट एंड पे जाके गेन करेंगे। जब 2, 3, 4, 5 साल के बाद आपकी लैंड जो आपने 15-20 हज़ार पर यूरो पर हेक्टर ली होगी तो ऑलमोस्ट 100K पे चली जाएगी पर हेक्टर। तो लिहाजा बिज़नेस वीज़े के हवाले से आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। D2 वीज़ा है, उसमें मैंने तो कुछ नहीं करना, उसमें मेरे लॉयर्स हैं जो कि सारा इस प्रोसेस को लेके चलते हैं और फ्राम पावर ऑफ अटॉर्नी टू एंड वीज़ा तक आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये एक चीज़ मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ D2 वीज़े के हवाले से, D7 और D8 के हवाले से, कि खुदारा ये इसमें ऑब्वियसली इधर आकर जीवन से बेहतर है कि आप अपने मुल्कों में थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ से इसकी अपॉइंटमेंट का थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है। वो जो प्रोसीजर लंबे का आपने वेट करना है उसमें उधर वेट करना ज़रूरी है। आप अपने वीज़े अप्लाई करें और अपनी अपॉइंटमेंट लेके उसको ज़रूर आप इस पे वेट करें और उस अपॉइंटमेंट को अटेंड करके यहाँ आके बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। लिहाजा अब मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है या इंडियन कम्युनिटी है, यहाँ पर आके रहाइश और कारोबार के बेहतरीन मौके हैं। रहाइश का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा लिस्बन और मेन कैपिटल से थोड़ा सा हट के चले जाएँ तो आपको अच्छा घर भी मिल जाता है। अगर आप लोगों की यहाँ पर अपनी रहाइश है तो फिर पुर्तगाल आपके लिए एक लैंड ऑफ समझ लेके एक पैराडाइज है। यहाँ पर आपको 500-600 यूरो में आप बेहतरीन अपना जो है वो सरवाइव कर सकते हैं, आप गुजारा कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपके पास घर नहीं है, यहाँ पर एक ही ड्रॉबैक है, पुर्तगाल का नहीं, ये पूरे यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं भी आप जाते हैं तो एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर घरों का किराया ज़्यादा है। अगर आप पुर्तगाल में आते हैं, यहाँ T1 लेते हैं तो 800 यूरो में। अभी मेरे एक कोलीग आए थे जिन्होंने आके यहाँ पर घर लिया, तो उन्होंने 800 यूरो में घर लिया जिसके अंदर सारी यूटिलिटीज़,
الیکٹرسٹی، گیس اور پانی کے بلز شامل ہیں، لیکن اوبیسلی پاکستان سے اور انڈیا سے یہ رینٹ بہت زیادہ ہے. اور ترکی میں بھی میں رہ کے ہوں تو ترکی میں بھی اس سے مناسب مل جاتا تھا. لیکن بہرحال یہاں پر آپ کو ایک رہائش کا ہے، ادروائز آپ کی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اور اس کے علاوہ بچوں کے ایڈمیشنز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو پرتگال میں لے کے آتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 700 یورو میں سالانہ فیس میں یونیورسٹی میں، جو یہاں کی ٹاپ آف دا یونیورسٹیز ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں لسبن میں، پورتو میں، البوفیرا میں، وہاں پہ ایڈمیشن لے کے دے سکتے ہیں. اور ایز ویل ایز آپ کے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو فری آف کاسٹ اچھے اسکولوں میں بہترین اسٹڈی دلوا سکتے ہیں. یہ ادھر پرتگال میں آنے کے بینیفٹس ہیں. لیکن پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کیونکہ اپوائنٹمنٹ بہت لیٹ ملتی ہیں، 6 مہینے، 8 مہینے، سال بھی لگ جاتا ہے بعض کا. لیکن یہ ہے کہ آپ اگر ویزا اپلائی کرتے ہیں 3-4 مہینے اس میں لگ جاتے ہیں، اور اگر رہ جاتے ہیں 4-5 مہینے. تو اگر اس طرح آپ اپنی ایک اسٹریٹجی پلان کریں، آپ چھوٹا موٹا بزنس کے لیے یہاں آئیں اور آ کے اپنے اور اپنی فیملی کے فیوچر کو سیکیور کریں. اور دوسرا، کسی بھی یعنی کہ میں اپنی ویڈیو کے توسط سے آپ سب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں پراپرٹی بائی کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں، اگر آپ یہاں پر ایگریکلچر لینڈ لینے میں انٹرسٹڈ ہوں، اگر یہاں پر آپ کوئی ایسا کام کہ گھر لینے میں انٹرسٹڈ ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز کہ اگر آپ کے بچے اسٹڈی کے حوالے سے، جیسا کہ آپ کے بچے اسٹڈی کے حوالے سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا کسی بھی ملک سے آپ آنے، جیسے ترکی میں بھی ایز ویل ایز لوگ میں رہتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے لوگوں کے بچے وہاں پہ ایجوکیشن کی بڑی بڑی فیسیں ہیں، $4-5 ہزار منیمم فیس ہے. لیکن اگر آپ پورچوگل میں آتے ہیں تو 700 یورو پر ایئر فیس ہے. وہ کوئی سی بھی ڈگری ہو، اتنی فیس ہے، بہترین فیس ہے. اس میں آپ اپنے بچوں کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہو رہی ہے. اگر آپ یہاں پہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے آ جاتے ہیں تو آپ کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن میں ہم لوگ کتنا پیسہ بچوں کے خرچ کرتے ہیں. یہی آپ کے بچے جو ہیں فیوچر میں کل کو جب اچھی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. میں اپنے بیٹے کا ایڈمیشن کروانے گیا جیسے کہ لسبن یونیورسٹی میں، تو میں نے دیکھا کہ ادھر کے ایک بچہ بتا رہا تھا کہ ابھی 6 ماہ کا میں نے کورس شروع کیا ہے سائبر سیکورٹی کا، تو اس کو 5,000 یورو پہ سیلری آفر ہوئی. تو یہاں پر جابس ہیں، لیکن کن کے لیے؟ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے کوئی انفارمیشن چاہیے، کوئی فیس نہیں ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے فیس دیں. میں چاہتا ہوں اوبیسلی ان ملکوں کے جو ہمارے ملکوں کے لوگ ہیں، ایشین لوگ ہیں، وہ بھی یہاں پر آ کے اپنے بچوں کے فیوچر کو سیکیور کر سکتے ہیں، یا اپنے بچوں کو یہاں ایڈمیشن کروائیں. ایڈمیشن تھرو پراپر چینل کروا کے اور اپنے بچوں کو ادھر پڑھائی کے لیے بھیجیں. ان کو کوئی انفارمیشن چاہیے، میرا نمبر واٹس ایپ اس پہ بھی میں نے دیا ہوا ہے، میں واٹس ایپ نمبر پہ موجود ہوں. آپ کوئی بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. فرض کریں آپ کے بچے چاہ رہے ہیں کہ میں پورچوگل میں پڑھنا چاہتا ہوں، کسی یونووا یونیورسٹی میں، کیتھولک لسبوا یونیورسٹی میں، یا کسی لسبن یونیورسٹی میں، یا پورتو میں کسی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو پلیز آپ ہم سے رابطہ کریں. ہم ادھر کے آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہوگی تو ہم وہاں سے لے کے آپ کو سینڈ کر دیں گے. کم از کم یہ بچے اوبیسلی سب کے جیسے ہم کہتے ہیں نا بچے سانجھے ہوتے ہیں، تو ہم سب بچوں کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ کسی بچوں کو آپ ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی گائیڈنس چاہیے یا وہ ہم سے کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں تو پلیز آپ ہم سے 24/7 کسی بھی وقت ایک واٹس ایپ پہ کال کر لیں، میسج کر لیں. ہم بہترین انفارمیشن دیں گے جو ایز پر ایکچوئل اسٹیٹس چل رہا ہوگا. ہم آپ کو وہ بتائیں گے. یہ نہیں کہ کوئی فیس لینی ہے، آپ مجھے فون کریں گے تو میں کہوں 40 یورو آپ میرے پہلے اکاؤنٹ میں ڈالیں، پھر انفارمیشن دوں گا. پھر آپ کو ڈی ٹو ویزے کی، بزنس کی کوئی انفارمیشن چاہیے، پیسیو انکم ویزے کی کوئی انفارمیشن، ڈیجیٹل نومیڈ ویزے کی کوئی انفارمیشن چاہیے، تو پلیز آپ کیا کریں، آپ جسٹ یو میک اے 1 میسج اور 1 کال، اور میں آپ کو سارا بریف کروں گا اور سب کچھ بتاؤں گا. میں کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے پاکستان کے بچے جیسے کہ ادھر آئیں اور آ کے گرو کریں. اس سے اچھی اور کون سی ہمارے لیے بات ہوگی؟ ہمارا پاکستان گرو کرے گا. اور اس حوالے سے کسی بھی جگہ سے کوئی بھی بندہ انفارمیشن چاہتا ہے، اسپیشلی دیکھیں کہ آئی ایم پاکستانی، اور میں اس حوالے سے چاہتا ہوں اگر کسی کو کوئی انفارمیشن چاہیے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے بچے ادھر آئیں اور اچھی ایجوکیشن حاصل کریں، ضرور آپ ہمیں ٹائپ کریں کہ بھائی ہمیں یہ انفارمیشن چاہیے. اگر آپ کو میں اس کا جواب نہ دوں تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ بات کرتے ہیں تو ایسا. آپ ضرور ہم سے انفارمیشن لیں، بزنس ویزے کی انفارمیشن لیں، آپ پیسیو انکم ویزے کی انفارمیشن لیں، اور ڈیجیٹل نومیڈ ویزے کی انفارمیشن لیں. آپ کو بالکل جو کہ ایز پر دا لائر اسٹیٹمنٹ ہوگی وہی آپ کو دیں گے. ہم کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کریں گے. لہٰذا میں پھر اینڈ پہ یہ آپ کو بتاتا جاؤں، اگر کوئی بھی بندہ یہاں بزنس ویزا، پیسیو انکم ویزا یا ڈیجیٹل نومیڈ ویزے پہ آنا چاہتا ہے، اس میں اپوائنٹمنٹس لیٹ ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ہے نہیں، مل رہی ہیں، ایزیلی مل رہی ہیں. آپ ضرور آئیں،
اپنے آپ کو یہاں آ کے اپنا کوئی بزنس سیٹ اپ کریں اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں. لہٰذا میں اپنا نمبر پھر اسکرین پہ دے رہا ہوں, آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں, اور کسی کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو مجھے واٹس ایپ کر سکتا ہے, کمنٹ کر سکتا ہے, اور مجھ سے کسی بھی وقت انفارمیشن لے سکتا ہے. میں پورچوگل لسبن میں موجود ہوں, یہاں سے رہتے ہوئے آپ کو ساری انفارمیشن دوں گا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا پاسبل ہو کہ آپ کو کسی لائر کی گائیڈنس کی ضرورت ہوئی یا کسی ایڈمیشن آفس میں کہیں جانا پڑے گا, تو اوبیسلی میں جا کے وہاں کا آپ کو نمبر بھی شیئر کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اوبیسلی آپ لوگ جب اس طرح کی یعنی کہ چیزیں دیکھیں گے, آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے, جیسے ہم لوگ ہمارے بچے آگے بڑھیں گے اور پھر ہمیں خوشی ہوگی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے بڑھیں. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھی ایجوکیشن یورپ میں حاصل کریں تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بزنس ویزے پہ ادھر ٹریول کریں اور آتے سار اپنے بچوں کا کارڈ لیں اور سب ریزیڈنسی حاصل کریں, تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں. ہم آپ کو جو کلیئر پکچر ہے نا وہ بتائیں گے. ایسا نہیں کریں گے کہ کوئی ایسی آؤٹ آف دی وے جا کے بات کرے جو ہم پوری نہ کر سکیں, یا کوئی ایسا کام کرے جس سے آپ کا فیوچر خراب ہو, جس سے آپ کا ٹائم فریم خراب ہو, جس سے آپ کو کوئی ایشو ہو. لہٰذا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی غلط بات نہیں کریں گے جس سے آپ کا یعنی کہ ہم ٹائم بھی ضائع کریں اور آپ کا اتنا یعنی کہ پیسے بھی ضائع ہوں. انشاءاللہ میری وجہ سے آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے. تو پلیز آپ مجھ سے رابطہ کریں پراپرٹی کے لیے, بزنس کے لیے, تھرڈ ون ایڈمیشن کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ جو مجھ سے بن سکا میں ضرور کروں گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.